إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی وہ بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں لیٹا ہوا ہوں، میرے پاس دو فرشتے آتے ہیں، دونوں نے مجھے اٹھایا اور اس کے بعد مجھے ایک طرف لے چلے، اور میں جب اس جگہ پہنچا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر ہے۔ اب یہ آدمی جس کے پاس پتھر تھا وہ پتھر اٹھاتا ہے اور جو آدمی لیٹا ہوا ہے اس کے سر میں دے مارتا ہے، اور جیسے ہی یہ مضبوط پتھر اس آدمی کے سر پہ لگتا ہے تو خون کے فوارے نکل اٹھتے ہیں اور آدمی کو انتہائی سختی اور درد محسوس ہوتی ہے اور چیختا ہے، چلاتا ہے، اور یہ پتھر جو سر کو لگا ہوا تھا یہ لڑکتا ہوا دور پہنچ جاتا ہے۔ یہ آدمی پھر اس پتھر کو لینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ پتھر لے کر دوبارہ اس جگہ پہنچے تو اس کا سر پورے کا پورا دوبارہ فکس ہو جاتا ہے۔ پھر یہ آدمی اس پتھر کو لے کر اس آدمی کے سر میں دے مارتا ہے تو پھر سر پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے اور یہ پتھر لڑکتا ہوا دور پہنچ جاتا ہے۔ پھر آدمی اس پتھر کو لینے جاتا ہے، تب تک پتھر لے کر پہنچے تو یہ سر دوبارہ فکس ہو جاتا ہے۔ یہ روٹین چل رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 فرشتے کھڑے تھے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا بلا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ آدمی کا حشر ہے جو نمازوں کو چھوڑ کر سوئے ہوئے رہتا ہے، جس نے نمازوں کو چھوڑا اور چھوڑ کر سوتا رہا، اور خاص طور پر اس حدیث میں ذکر آیا ہے من نام عن الصلاة المکتوبہ، جو فرض نماز کو چھوڑ کر سوتے ہوئے رہتا ہے
تو اس کے ساتھ اس بدترین سلوک کیا جاتا ہے کہ اس کے کھوپڑی کو بار بار پھوڑا جاتا ہے، وہ درد محسوس کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اسی کا حشر ہے جو نمازیں زمین میں چھوڑا کرتا ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ہمیں اس حدیث سے ایک خطرناک چیتاونی سنائی گئی، ایک خطرناک کوشن سنایا گیا نمازوں کو لے کر۔ یہ نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں نماز پڑھنے والوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی پابندی کی ہوئی ہے، اور بہت ہی کم ایسی تعداد ہے جو نماز کے لیے دوڑ دوڑ کر مسجد میں پہنچتی ہے۔ بڑی تعداد تو ایسی دیکھنے کو ملتی ہے جو نماز کے وقت وہ اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی بدبخت ہیں، انہیں نماز کیا، مسجد کیا، اذان کیا، اس کے تعلق سے انہیں کوئی خبر نہیں، لیکن نام ان کا عربی میں ہے اور دعویٰ ان کا مسلمان ہونے کا ہے۔ عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نماز کا معاملہ بڑا ہی سنگین معاملہ ہے۔ جس کسی نے بھی نماز کی پابندی نہیں کی، یہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ مسلمانوں میں اسے شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ فقہا کی کتابوں کو پڑھیں گے تو انہوں نے صاف صاف اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو آدمی نماز کا پابند نہیں، جس کے پاس نماز کو لے کر سیریسنس نہیں، جس کے پاس نماز کے معاملات میں سنجیدگی نہیں، یہ آدمی اگر مر جائے تو اسے نہ نہانا چاہیے، نہلانا چاہیے، نہ اسے کفنانا چاہیے، نہ اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفنانا چاہیے، بلکہ اسے کسی میدان میں اسے ڈھیر کر دینا چاہیے تاکہ وہاں کے جانور اس کے جسم کو نوچ نوچ کر کھائیں، پرندے اس پر چونچ ماریں اور دوسرے بھیڑیا جانور اس کے ہڈیوں کو چاٹ چاٹ کر اسے ختم کر دے۔ یہ اس آدمی کا معاملہ ہونا چاہیے جو بے نمازی ہے، جو نماز نہیں چھوڑتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں یہی باتوں کو لکھا ہے، کیونکہ جب اس کے پاس نماز کی پابندی نہیں، وہ مسلمانوں میں شمار نہیں ہوتا، اسے مسلمان مانا نہیں جا سکتا، وہ مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس کے جسم کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے جس کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا۔ قیامت کے دن جب لوگ کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے جس تعلق سے پوچھا جائے گا، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اول ما یحاسب العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے جن چیزوں کی حساب کتاب لی جائے گی وہ ہے عزیز ساتھیوں یہ نماز۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی بھی نماز کے معاملے میں پھنس گیا وہ تو برباد ہو گیا، جو کوئی بھی نماز کے کھاتے میں اس کی نمازیں ٹھیک نہیں ہیں تو یہ تو برباد ہو گیا، جس کے کھاتے میں اس کے فرض کی جگہیں خالی ہیں وہاں پر ٹک نہیں کیا گیا کہ اس نے یہ وقت کی نماز، یہ فجر کی نماز، یہ عشاء کی نماز اس نے چھوڑ دی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، من ناقش عذب، اگر کسی سے پوچھ تاچھ شروع ہو گیا، اسے روک لیا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ بھائی چلو تمہارا کھاتا دکھاؤ، چلو تمہارا اعمال نامہ دکھاؤ اور اس آدمی کی نمازوں کو چیک کرو، اگر اس سے ایک گفتگو شروع ہو گئی تو ماں عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے لیے عذاب متعین ہے، اس کے لیے عذاب ہو کر ہی رہنا ہے، کیونکہ جس کسی سے باز پرس نہیں ہوگا، جسی سے تعرض نہیں کیا جائے گا، اسے تو آگے بڑھا دیا جائے گا۔ جو نیک ہوں گے، جو اللہ کے ہوئے ہوں گے، جو متقی پرہیزگار ہوئے ہوں گے، ان کے لیے تو سیدھے گرین چینل بتا دیا جائے گا، وہاں سے یہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جنہیں روک لیا جائے تو پہلا سوال نماز کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ تو نماز ایک بہت ہی اہم چیز ہے ایک مومن کی زندگی میں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ذروۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رأس امرہ الاسلام،
رأس امرہ الاسلام وعمودہ الصلاۃ، اگر اسلام سر کی حیثیت رکھتا ہے، اسلام چھت کی حیثیت رکھتا ہے، تو نماز ستونوں کی حیثیت ہے۔ بغیر نماز کے اسلام ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، بیننا و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمانوں میں اور مشرکین میں فرق کیا ہے؟ مسلمان اور مشرک میں کیا فرق ہے؟ جو دیکھا جاتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اثقل الصلاة على المنافقین صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لو اتوهما ولو حبوها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ منافقین پر سب سے زیادہ سخت ترین نماز جو ہوتی ہے وہ ہے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز، یہ دو نمازیں منافق پر انتہائی گراں گزرتی ہے۔ یہاں پر اس کا نفاق ظاہر ہو جاتا ہے، یہاں پر مومن کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن اس کے دل میں اتنا ایمان ہوتا ہے کہ وہ جنت دوزخ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ اسے موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں وہ یا تو پھر جنت کی طرف جانے والے ہیں یا پھر جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ اتنا یقین اور اتنا بھروسہ مومن کے دل میں ہونے کی وجہ سے وہ نرم بستر کو چھوڑنے کے لیے اسے کوئی دقت نہیں ہوتی۔ نیند کو توڑ کر، نیند کو ختم کر کے، اٹھ کر جا کر وضو کر کے اور مسجد کی راہ لینے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں ایمان جو ہے اسے یہ کہتا ہے کہ یہ آرام بستر تمہیں جنت حاصل نہیں کروا سکتی، یہ سکون کی نیند تمہیں جنت میں داخل نہیں کروا سکتی۔ تمہیں جنت چاہیے تو تمہیں اب بستر چھوڑنا ہے، تمہیں جنت چاہیے تو اے سی کی اس ٹھنڈی کو توڑ کر باہر نکلنا ہے، اب چہرے میں پانی ڈالنا ہے، اب وضو کر کے مسجد کی طرف جانا ہے۔ اللہ اکبر! یہ مومن ان چیزوں کو سوچنے کی وجہ سے اسے اس خواہش کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن جو منافق ہوتا ہے، اسے آخرت پر کوئی یقین و بھروسہ نہیں ہوتا ہے نا، ہوتا بھی ہے تو بالکل دھندلاہٹ کے ساتھ، بالکل سلم اور چھوٹا سا یقین اس کا ہوتا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے اسے دنیا کی خواہشیں اتنی پسند ہیں، اسے نیند اتنی پسند ہے، نرم بستر اتنا پسند ہے کہ یہ اللہ کے لیے اسے چھوڑ نہیں سکتا، اللہ کے لیے اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، یہ جو منافق ہے اس پر سخت ترین گزرنے والی نماز یہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز ہے، کیونکہ ان دونوں موقعوں پر وہاں پر قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب جب بات ظہر کی آ گئی، عصر کی آ گئی، مغرب کی آ گئی، یہ تو اپنے کام کاج میں ہوتا ہے، یہ اپنے گھر کے باہر ہوتا ہے، تو کاموں میں ایک کام نماز پڑھنا منافق کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن بات جب فجر اور عشاء کی آتی ہے تو یہ دونوں وقت گھر میں ہونے کا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا ہوتا ہے، کھانے پینے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد قربانی دینے کا ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ آزمائش میں پورا نہیں اترتا۔ لیکن مومن جو اللہ کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ تو مومن کے لیے کیسی کیسی خوشخبریاں سنائی گئیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکل کے صبح کے موقع پر رات کے اندھیریوں میں، جو عام طور پر فجر اور عشاء میں ہوتا ہے، اس اندھیریوں میں جب وہ چل کر جاتا ہے، اس تاریکی میں چل کے آگے بڑھتا ہے، پتہ نہیں آگے سے اس کے سامنے کیا چیز آنے والی ہے، کیا اس کے سامنے گڈھا ہے یا پھر کوئی ٹھوکر کی چیز ہے یا پھر کوئی جنگلی جانور ہے، پتہ نہیں، لیکن اس کے سامنے تاریکی ہے، یہ اللہ کا نام لے کر اس تاریکی میں نکلتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس چلنے والے کو خوشخبری سنائیے، قیامت کے دن مکمل نور اس کے لیے دی جائے گی، وہ مکمل اللہ کے نور میں ہوگا۔ جب وہ پل صراط میں چل رہا ہوگا، جب تاریکی کی وجہ سے اسے نہیں معلوم ہوگا کہ وہ پیر کہاں رکھ رہا ہے، عین ممکن ہے کہ اس کا پیر پھسلے اور سیدھے جہنم کے چھاتی میں گرے،
عین ممکن ہے، ویسے موقع پر مومن کا نور اسے کام آتا ہے، اور نور مومن کا ایمان اسے عطا کرتا ہے۔ اتنا نور ملتا ہے کہ وہ نور کی روشنی میں، اس روشنی میں آگے چل کے بڑی آسانی سے چلے جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایمان والوں کی ایک بہت بڑی نشانی دکھا دی کہ وہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کبھی چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فجر اور عشاء کی نماز میں ہم دیکھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، کہ منافقین دوڑ دوڑ کر یہاں پر پہنچتے تاکہ مسلمانوں کو نہیں معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی منافقین سے اس کا تعلق ہے، یہ منافقین کے گروہ سے جڑا ہوا ہے۔ بڑی تیزی سے پہنچتے، لیکن اس کے باوجود یہ آزمائش ایسی ہوتی ہے کہ جس میں منافق معلوم ہو جاتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہیں جو فجر کی نماز کے پابند ہیں؟ اگر آپ کے پاس فجر کی نماز کی پابندی نہیں تو آپ خطرناک نفاق کے نرغے میں آ گئے ہیں۔ آپ کو اب ثبوت دینا ہے کہ اس نرغے سے آپ کو باہر نکلنا ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو فجر نہیں چھوڑتا، لیکن فجر میں 10 بجے پڑھتا ہوں، فجر میں 12 بجے پڑھتا ہوں، فجر میں ظہر کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتا ہوں، جب اٹھتا ہوں تب پڑھ لیتا ہوں۔ جب اٹھ کے آپ پڑھیں گے، آپ کو کیا معلوم کہ اللہ نے اسے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ جو نماز ہے مومنین پر فرض ہے، اس کے اوقات کے ساتھ، اس کے ٹائمنگ کے ساتھ۔ فجر کا وقت متعین ہے، ظہر کا وقت متعین ہے، عصر کا وقت متعین ہے، عشاء کا وقت متعین ہے، اور مغرب کا وقت متعین ہے۔ ہم مومنین کو انہی اوقات میں نماز پڑھنی ہے، ورنہ سبھوں کو ملا کے رات میں پڑھنا تو جائز ہوتا، لیکن نہیں، نماز اس کے وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ جو نماز ہے یہ وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، تمام اعمال سے سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ افضل الاعمال ما ہو یا رسول اللہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، الصلاۃ فی وقتہا، یہ جو نمازیں ہیں وقت پر ادا کرنا، یہ تمام اعمالوں کے اوپر ہے، تمام اعمالوں کے اوپر ہے۔ تو نماز اپنے وقت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ جو لوگ بڑی دیری سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ اگر اس نے فجر کی نماز بسر کر، بھول کر، یا پھر سو کر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس کے لیے ایک موقع بن سکتا ہے کہ اللہ قبول کرے، وہ بھی روزمرہ نہیں، وہ بھی روزمرہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے ہیں، اگر آپ ان سے لسٹ نکال کے پوچھیں کہ بھائی آپ نے فجر کی نماز باجماعت ایک ہفتے میں کتنی مرتبہ پڑھا ہے، ریزلٹس بڑے بھیانک نکلائیں گے۔ اس مہینے میں آپ نے کتنے مرتبہ فجر کی نماز چھوڑی ہے، سو گئے ہیں، تو ریزلٹس بڑے بھیانک ہوں گے۔ اگر سال کا حساب نکالا جائے تو اللہ ہی ہماری مغفرت کرے، بڑا ہی گھناؤنا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ جو فجر کی نماز ہے، یہ اس کے لیے آپ کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، آپ کو جلدی سے سونا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو پہلے سے پروگرام کرنا پڑتا ہے، تب جا کے آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اپنی مرضی سے جیسے چاہے نماز پڑھنا، اس تعلق سے بعض اہل علم نے کہا کہ اگر کسی نے جانتے بوجھتے اٹھا، اسے اذان کی آواز سنائی دی، لیکن اس نے کہا کہ بھائی بعد میں پڑھ لیں گے، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اٹھ جاؤں گا، تو اس نے ہیلے بہانے بنا کر وہ سو گیا، تو اس کے بعد کی اس کی وہ نماز اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا۔ کبھی کبھار کسی سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی تو یہ الگ بات ہے، لیکن بعض لوگ ہیں کہ وہ فجر کی نماز میں دکھتے ہی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہیں فجر کی نماز اپنی مرضی سے۔ یہ کون قبول کرے گا؟ یہ اللہ کے بارگاہ میں مقبول ہے کہ نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اللہ ہی ہمیں بتا سکتا ہے قیامت کے دن۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے، صحابہ نے کبھی بھی ان نمازوں کو نہیں چھوڑا ہے۔ ارے لڑائی کے میدان میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، لڑائی کا میدان ہے، اگر چک جائے تو سر اڑ جائے گا، اگر چک جائے تو تلوار گر جائے گا جسم میں، اگر چک جائے تو تیر پھسیلی میں اتر جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کے میدان میں بھی نمازوں کو نہیں چھوڑا۔ صلاۃ الخوف کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے جو لڑائی کے میدان کے لیے خاص ہے،
اس کا خاص طریقہ ہے. اس میں مجاہدین کو یہ 2-3 گروپوں میں بانٹ دیا جاتا ہے. ایک گروپ نماز ادا کرتی ہے, اس کے بعد دوسری گروپ نماز ادا کرتی ہے, اس کے بعد تیسری گروپ نماز ادا کرتی ہے, اور جب ایک نماز پڑھ رہی ہوتی ہے ایک گروپ, دوسری گروپ جا کے ان کی حفاظت کرتی ہے. عین ممکن تھا یہ کہہ دیا جاتا کہ بھائی لڑائی کے بعد نماز پڑھ لو, ہے نا, جیسے ہم کرتے ہیں, پوری نماز ملا کے عشاء میں پڑھ لیتے ہیں, ہے نا. کیا بہانہ ہے کہ میرے آفس میں میرے لیے موقع نہیں ملتا, میرے کالج میں میرے لیے موقع نہیں ملتا, نماز جو ہے اسکول میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. میں پوچھتا ہوں, جس کام میں آپ کو نماز پڑھنے کی فرصت نہیں, جہاں آپ اپنے دین کا اہم ستون, اپنے ایمان کی بہت بڑی نشانی آپ نہیں کر سکتے, آپ اس کام کے اندر کون سی برکت دیکھنے کے لیے منتظر ہیں؟ کون سی برکت چاہتے ہیں آپ؟ ایسا کام جو آپ کو نماز چھڑوا دے, ایسے کام میں کہاں سے برکت ہو سکتی ہے؟ اس کمائی میں کہاں سے برکت ہو سکتی ہے؟ تمہارے آل و اولاد میں کہاں سے برکت آ سکتی ہے؟ عجیب و غریب منظر ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میں جو ہے میرے آفس میں نماز پڑھنے کا موقع نہیں, تو گھر واپس آتا ہوں تو میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء یہ چاروں نمازوں کو ملا کر پڑھتا ہوں. یہ کیسا طریقہ ہے؟ آپ پر اللہ پر یقین نہیں آپ کو. آپ اگر یہ عمل چھوڑ کر ایسے کام کے لیے آپ آگے بڑھے جہاں آپ کے لیے جو ہے حلال طریقے پر اور نمازیں پڑھنے کے لیے آپ کے لیے انتظام ہو, ایسا کام آپ اللہ کے لیے کام چھوڑ دیں, کہ اللہ وہ کام آپ کو نہیں دے گا؟ ضرور دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا, من ترک للہ عوضہ اللہ خیرا منہ, اگر کسی نے اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑی, اللہ اسے بہترین بدلہ دیتا ہے, بہترین بدلہ دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے. لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں ایسے بہانوں کے ذریعے سے نمازیں ضائع ہو رہی ہیں, جبکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ, تابعین اور ہمارے اسلام کے ستونوں کی زندگی پڑھتے ہیں, تو وہ کیسی بھی مصروفیت ہو انہوں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی. یہی ہندوستان کے ایک بادشاہ تھے جن کا نام اورنگزیب, اس سے پہلے ناصر الدین محمود, اس سے پہلے کتنے نامیں گنواؤں, یہ بادشاہ تھے لیکن انہوں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی. بادشاہ ہونے کے باوجود, ساری سلطنت کی نگرانی کے باوجود, ساری ذمہ داریوں کے باوجود ان سے کبھی بھی نماز ناغا نہیں ہوئی, کبھی بھی ان سے جماعت نہیں چھوٹی. تو ہم کس مصروفیت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو اللہ سے توبہ کرنے کا موقع ہے اور دل میں یہ ٹھاننے کا موقع ہے کہ آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا. نماز جو آدمی چھوڑتا ہے یہ اللہ کے رحمت سے دور ہوتے جاتا ہے, اللہ کے رحمت سے دور ہوتے جاتا ہے. اگر کسی نے 3 دن نمازیں چھوڑ دی تو یہ سمجھ لیں گے یہ مسلمان نہیں ہے, اسلام سے باہر ہو گیا ہے, اب اسے دوبارہ اسلام میں داخل ہونا ہے, یہاں تک اہل علم نے کہا ہے. تو اللہ سے دعا کریے کہ اللہ ہمیں نماز کا پابند بنائے. میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے جو سلف الصالحین تھے, ہمارے جو امت کے بزرگ تھے, جنہوں نے اس دین کی حفاظت کی, جنہوں نے اس دین کی بات کو دور تک پہنچایا, ان کے پاس نماز کو لے کر کیسی پابندی تھی. ایک تھے جن کا نام عبید اللہ قواریری. ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کام کی وجہ سے ایک بادشاہ کی مجلس میں جانی تھی, واپس ہوتے ہوئے میری جماعت چھوڑ گئی, نماز نہیں, میری جماعت چھوڑ گئی. یہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور میں نے 27 مرتبہ اس نماز کو پڑھا, یہ ایک فرض کی نیت سے, بقیہ نفل کی نیت سے, کیونکہ ایک فرض کا اجر جو ہوتا ہے وہ 27 مرتبہ نفل پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. ایک فرض 27 ٹائمز نفل پڑھنے کے برابر ہوتا ہے. تو انہوں نے 27 مرتبہ نماز پڑھی اس مقصد سے کہ کہیں یہ جو اجر ان سے چھوٹ گیا ہے وہ ان سے ایسے ہی نہ چھوٹ جائے, اس کا اجر کچھ کمپنسیشن ہو جائے. عجیب و غریب معاملہ. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی انسانوں کی پیٹھ کو نماز کے دوران نہیں دیکھا. مانا ہے کہ ہمیشہ پہلے صف میں ہوتے اور انہوں نے کبھی بھی نماز کی حالت میں انسانوں کی پیٹھ کو نہیں دیکھا ہے. پوری زندگی ان کا یہی معاملہ ہے. کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں نماز کی پابندی کو لے کر. یہ آپ کے سامنے ٹیپو سلطان ہے, انہوں نے ایک مسجد بنی جس کا نام مسجد اعلیٰ, سری رنگم پٹنم میں آج بھی یہ مسجد موجود ہے. اس مسجد کو انہوں نے بنایا تو اس مسجد کی جب اسے افتتاح, اسے کھولنے کا موقع آیا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اس مسجد کی امامت وہ آج کرے گا جس نے کبھی بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑی ہو.
تو بڑے بڑے لوگ ادھر موجود تھے، لیکن کسی کے اندر یہ دعویٰ کرنے کی طاقت نہیں تھی کہ میں نے اب تک نماز نہیں چھوڑی ہے، میں نے اب تک جماعت کی نماز نہیں چھوڑی ہے۔ تو ٹیپو سلطان خود آگے بڑھ کے امامت کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے، امت کے تمام مسائل کا حل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پورے مسائل بعد میں، آپ کی پوری محنتیں بعد میں، پوری تیاریاں بعد میں، پہلی تیاری پہلے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ نماز کی پابندی ہے۔ یہاں ہم فیل ہو گئے تو اس کے بعد پورا فیل ہونا ہی ہے۔ یہاں اگر آپ نے جیت لیا، اس کے بعد آپ کے لیے جیت منتظر ہے، اس کے بعد آپ کو جیت ملنی ہی ملنی ہے، اس کے بعد آپ کو کامیابیاں آنی ہی آنی ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم اور آپ کو نماز کا پابند بنائے، اور ہم اور آپ کو نماز کبھی بھی نماز ترک کرنے کا جو ہے وہ ماحول پیدا نہ ہو۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد۔